بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمین سمال ہے جناب درویش نیوز کے حاضرین سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز، سید الطاف حسین وارثی اور ابرار حیدر کے ساتھ۔ اور آج ہم اس وقت موجود ہیں جی ڈاکٹر فائزہ رشید صاحبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بہترین سیاستدان ہے، منسی ہوئی لیڈی ڈاکٹر ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ موجودہ جو ملکی صورتحال بلوں کے حوالے سے عوام جو روڈوں پہ ہے، تو اس کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں اور انہوں نے کیا عملی طور پر اور ٹھوس اقدامات کیے ہیں اس مہنگائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہیں جسے ہم ٹھوس اقدامات کی مد میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو شکریہ درویش نیوز کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں عوام کے سامنے۔ جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے جی، اتنی ظالمانہ میں کہوں گی مہنگائی جو ہے وہ کسی ملک میں اس طرح بموں کی صورت میں نہیں گرائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو اوسط تنخواہ ہے لوگوں کی وہ 8-10 ہزار کے درمیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ بیچارے ایک آدھ پنکھا ایک آدھ لائٹ چلا لیتے ہیں، لیکن ان کے جو بل آئے ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہیں۔ اگر وہ بیچارے بل پے کریں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور جہاں تک یہ جو ٹیرف بجلی کے بلوں میں یا گیس کے بلوں میں وہ جو سلیب سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ 200 یونٹ چلائیں تو ایک ٹیرف ہے، 201 ہوگا تو آپ کا ڈبل ٹرپل ٹیرف ہو جائے گا، وہی گیس چلتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عیاشیاں اشرافیہ کریں، ان کے بجلی بل، ٹول ٹیکسز، ہر چیز معاف ہے، اور پیمنٹ جو ہے محنت کش طبقہ کرے۔ میں عام آدمی کی بات نہیں کروں گی، میں محنت کش طبقہ کی کروں گی جس کی ہاتھ کی جنبش سے اس سماج کا پہیہ چلتا ہے۔ اگر یہ لوگ ان چیزوں کو ریورس نہیں کرتے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ محنت کش طبقہ جو ہے وہ متحد ہو جائے۔ اگر اس کے ہاتھ کی جنبش سے سماج کا پہیہ چلتا ہے تو اس کے ہاتھ کے رکنے سے یہ پہیہ رک بھی سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں محنت کش طبقے کو یونائٹ ہونے کا ٹائم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ ہوش کے ناخن لے اور جتنوں کو فری بجلی، فری گیس، جو ٹول پلازا فری ہیں، یہ سب ختم کیے جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سابقہ حکومت میں جتنے ایم این ایز، منسٹرز نے قرضے لیے ہیں اور وہ معاف کر دیے گئے ہیں، ان کا پنڈورا باکس کھولا جائے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے ان سے قرضے واپس لے اور پاکستان کا قرضہ اتارے، اور پھر جتنے اشرافیہ کے ایسٹس بنے ہیں ان کی انکوائری ہو۔ بھائی کہاں سے آپ نے یہ لایا یہ پیسہ؟ ان کا جو لیا ہوا قرض ہے وہ محنت کش طبقہ کیوں ادا کرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ محنت کش طبقے کو یونائٹ ہو کے یہ جنگ لڑنی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بچ جائے، صحیح سلامت رہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، تو آپ کو یہ جو اپنی غلط پالیسی ہے، یہ ظالمانہ پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سارا آج ہم لاس دیکھ رہے ہیں، یہ عمران نیازی کے دور میں شروع ہوا ہے۔ نہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتا، نہ اس معاہدے سے پھرتا، نہ آج پاکستان کی یہ حالت ہوتی کہ اب آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی آئی ایم ایف ہے۔ آج آپ کی پالیسی بھی آئی ایم ایف بنا رہی ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس معاف کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پوچھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ملک آئی ایم ایف چلا رہا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کے حوالے ہمارا ملک گروی کس نے رکھا ہے؟ عمران خان نے رکھا ہے، اور ہم اس کو شیم کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ابھی بھی ایک خواب میں رہ رہے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ خواب خرگوش سے بیدار ہوں، اور آئندہ کوئی مہم جوئی عمران خان کی صورت میں نہ کی جائے،
اور عوام کو چکنا ہوگا کہ یہ روز ان کے ساتھ عوام کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے. کبھی کس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لے آتے ہیں, اور ظلم کی انتہا ہے کہ ایک نشئی کو آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے. 3.5 سال میں جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ سارا جو بھی سلیب سسٹم بنا ہے اس کو واپس کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. نہیں تو بات وہی ہے فیض احمد فیض کی کہ ہم بھی وہ دیکھیں گے جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی. میرے خیال میں اب بجلی کڑکڑ کڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ اپنے سر بچا سکتے ہیں تو ان پالیسیز کو واپس کریں. اچھا میڈم, ابھی آپ نے فرمایا ہے جی کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ IMF کے پاس گروی ہے, تو مجھے یہ بات بتائیے کہ جب کوئی انٹرنیشنل معاہدہ کرتے ہیں ہم لوگ تو اسے ریورس کرنے کی پلنٹی تو ہے, لیکن اسے ریورس کن بیسس پہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ہے ایسا سسٹم میں لا کے جی آپ معاہدہ جات جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, آپ جب کوئی معاہدہ سائن کر دیتے ہیں نا, کوئی MOU آپ سائن کر دیتے ہیں, وہ تو ریورس نہیں ہوتا. ہاں, اب ایک ہی ہے کہ آپ ان کا جتنا قرضہ ہے کوئی ایسے سورسز پیدا کریں, آپ اس کو واپس کریں. وہ سورسز ایک ہی ہیں کہ جتنی لوٹی ہوئی دولت ہے جو چند 24-25 خاندانوں کے پاس ہے یا مختلف جیموں کے پاس ہے, یہ جیم کا لفظ ہمارے لیے بہت بھاری ہے, ٹھیک ہے, ان سے لے کے ان کا قرضہ دیا جائے اور الف سے شروع کیا جائے. اچھا میڈم, سنا یہ ہے کہ ہم لوگ تو غریب لوگ جو محنت کش طبقہ جو ہے وہ صرف ووٹ کاسٹ کرتا ہے, اور یہ قرضے بھی جو ہیں یہ اشرفیہ لیتے ہیں جو 2% ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے لوگوں نے کبھی بھی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ ٹائم نہیں آ گیا کہ ہمیں اپنے اندر سے نمائندے پیدا کرنے چاہیے اب؟ جی بالکل. آپ کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ چائے بنانے والا وزیر اعظم ہو گیا ہے. اس چائے بنانے والے نے, وہ محنت کش طبقے سے تھا نا, چائے بنانے والا تھا, ریسٹورنٹ پہ ملازم تھا, لیکن تھا تو محنت کش طبقے سے تھا. آپ اپنی دشمنی کو ایک طرف رکھیں. اس چائے بنانے والے نے انڈیا کو کدھر لے گیا ہے؟ آپ سے کشمیر بھی اس نے لے لیا ہے, ٹھیک ہے, جو متنازع علاقہ تھا. بھلے نشئی نے دے دیا ہے, ایگریمنٹ کر کے دیا ہے, لیکن اس میں اتنی ایبلٹی تھی کہ اس نے امریکہ کے ذریعے اس کو سالس ڈال کے وہ بھی آپ سے لے لیا, اور آرام سے لے لیا, بغیر جنگ کیے لے لیا. تو اس کا مطلب ہے جو محنت کش طبقہ ہے وہ حکومت کرنے کی صلاحیتیں اس میں زیادہ ہیں, نہ کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کی, اور جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ آج ہماری جو مصیبتیں ہیں نا, ہم محنت کش طبقے کی جو مصیبتیں ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا ہوا ہے کہ حکومت کرنا خان خوانین, راجاؤں, چودھریوں کا کام ہے. بھائی پڑھے لکھے بچے تو آپ کے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں وہ غریب لوگوں کے ہیں, جو ٹاپ کرتے ہیں محنت کش لوگوں کے بچے کرتے ہیں. لیکن یہ جتنے امیر لوگ ہیں, ابھی آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی لے لیں, سارے میٹرک فیل ہیں, اور وہ مدتوں سے آپ پہ حکومت کر رہے ہیں. جو ڈگری نہیں لے سکے وہ آپ کے لیے قانون کیا بنائیں گے, آپ کے لیے اچھا کیا کریں گے؟ سارے میٹرک فیل ہیں, جیلی ڈگریاں بنا کے آپ کے سروں پہ بیٹھے ہیں. بھئی افلاطون نے تو اتنے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کسی ملک کی زبوالی کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لیں کہ جب ان پڑھ لوگ آپ پہ حکومت کریں گے. بھئی اگر آپ کی فارنر جو آیائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو آ کر سنبھالیں, آپ باہر کے ملک میں رہیں, آپ انگریزی بولیں, آپ پڑھے لکھے تو نہیں ہو جاتے. آج آپ کے جو محنت کش طبقہ امریکہ میں, ان کو بھی انگریزی بولنی آتی ہے. آپ انگریزی بولنی جس کو آتی ہے تو آپ اس کو حکومت دے دیں گے, چاہے اس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو. میرے خیال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے پڑھے لکھے, اپنے طبقے کے, اپنے کلاس کے بچوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں. لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ کے محنت کش طبقے سے کوئی پڑھا لکھا آدمی الیکشن میں آتا ہے تو آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے, اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں. ہم اپنی مصیبتوں کے خود ذمہ دار ہیں, آئی تھنک. اچھا میڈم, اگر آپ کو موقع ملے
کہ آپ کی پارٹی ون کرتی ہے اور وہ آپ کو وزیر اعظم بناتی ہے، تو آپ نے کوئی لایا عمل ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس سے یہ مسائل پاکستانی قوم کے کام ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں ایک وزیر اعظم کو چاہیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ انصاف قائم کریں. آپ کی جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ آج انصاف کا معیار ایک امیر آدمی کے لیے الگ ہے، ایک غریب آدمی کے لیے الگ ہے. غریب آدمی کی FIR بھی نہیں کٹتی، اور امیر لوگوں کے لیے اتوار کو اور راتوں کو بھی عدالتیں لگتی ہیں، رات کو 1 بجے بھی لگتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اگر واقعی کوئی انقلابی قسم کا وزیر اعظم آئے، بھلے کوئی جرنیل ہی آ جائے، ہمیں اس سے نہیں ہے سروکار. انصاف کرے، جتنے لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے عوام کا اس کا احتساب ہو. جو یہ لوٹی ہوئی دولت ہے، جن کی باہر ہے، جن کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ پاکستان پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ آپ جب کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، آپ اس ملک کے آئین کی پاسداری کا حلف لیتے ہیں. تو جب ڈیول نیشنلٹیز والے ہیں، دوسروں کے آئین کی پاسداری کا حلف لیتے ہیں، وہ آ کے آپ کے منسٹرز بنتے ہیں، آپ کے وزرائے اعظم بنتے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور جتنے لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے اس کو دے کر کے اس ملک کو بچایا جائے، IMF کا قرضہ پے کیا جائے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فائزہ رشید صاحبہ نے بڑی اچھی معلومات شیئر کی ہمارے ساتھ. سب سے پہلی بات جو میں سمجھاؤں وہ تو یہ ہے کہ غریب کو پہلے تو اپنے جو نمائندے ہیں جی وہ اپنے اندر سے جو ہیں وہ چننے پڑیں گے، تاکہ وہ ان کے مسائل کو چونکہ شروع دن سے سمجھتے ہیں. یہ اشرفیہ جو ہیں ان کے وہ مسائل ہی نہیں ہوتے، ان کے وہ اس طرح کی ہرڈل ہی ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئی ہوتی، لہٰذا وہ آپ کے مسائل کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور پھر مخلصانہ ہو کے IMF سے قرضہ نہ میں نے لیا ہے، نہ ہماری محنت کش طبقے نے لیا ہے، اور نہ ہی ان کے کہنے پہ لیا گیا ہے، اور نہ ہی ان پہ خرچ کیا گیا ہے. ان کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جنہوں نے IMF کا قرضہ لیا اس کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے. پہلے تو ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کے ان سے وہ قرضہ واپس لے کے جن سے لیا گیا ان کو واپس کرنا ہوگا. آپ نے جو ادارے اس وقت ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں، ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہیں، ہمارے جو موٹر ویز ہیں، ہماری مختلف سڑکیں ہیں، ہمارے مختلف بڑے بڑے جو ادارے ہیں. اب ایک ادارہ ہمارے یہیں ہری پور میں بھی ہے، PTCL جسے کہتے ہیں. وہ PTCL ہم نے تحصیلات کو دیا، اور ان سے جو رقم ہم نے لینی تھی ابھی تک وہ نہیں لی. 2013 سے ہم نے ان کو دے دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ تحصیلات والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک انسٹالمنٹ دی ہے ابھی تک، دوسری انسٹالمنٹ بھی نہیں دی، اور وہ یہاں سے کمائی کر کے اپنے ملک میں لے جا رہے ہیں. کیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہ اشرفیہ کیا ہمارے ساتھ مخلص ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے. ہمارے ورکرز کو آگے آنا ہوگا، ہمارے محنت کش کو آگے آنا ہوگا، اور آگے اپنا حق ان سے لینا ہوگا. پڑھے لکھے ہم ان سے زیادہ ہیں. جس طرح میڈم نے بھی بتایا کہ میٹرک فیل جو ہیں وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں. اس سسٹم کو اس کو ختم ہونا پڑے گا، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کو ہونا ہے تو ہمارے ہی ہاتھوں ہونا ہے. انقلاب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے امپورٹڈ کوئی وزیر اعظم لے آئیں. ڈیول نیشنلٹی کا حامل تو ہمارا نہ تو وزیر ہونا چاہیے، یہاں آ کے وزیر اعظم بن جاتا ہے. اس کی کتنی مسائلیں ہیں اس پہ ہم لوگ نہیں جاتے. ہمیں اپنی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھنی پڑے گی، تب جا کے ہمارا ملک سدھرے گا. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز، سید الطاف حسین وارثی اور ابرار حیدر کے ساتھ. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اس پروگرام کے اوپر. پاکستان زندہ باد.